باللہ من الشیطان الرجیم یقول اللہ عز وجل واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو، اور جو تم میں حکمران ہیں۔ اس سے کچھ مفسرین نے علماء مراد لیے ہیں، علماء کی بات مانو، اور کچھ مفسرین نے حکمران مراد لیے ہیں، اور کچھ نے دونوں مراد لیے ہیں، ان کی بات مانو۔ تو اسلام کا نظام اسی پہ چلتا ہے، ایک خلیفہ بن جاتا ہے یا حکمران یا امیر، تو باقی اس کی بیعت کر لیتے ہیں اور وہ اس کی دل و جان سے بات مانتے ہیں، سنتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور جو اس کے خلاف بات کرے وہ باغی سمجھا جاتا ہے، اور جو اس کے خلاف موو کرے، اپوزیشن بنائے، اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اذا بوئع لخلیفتین فاقتلوا آخرہما، اگر ایک اور بندہ اپنی بیعت لینا شروع کر دے تو اس کو قتل کر دو، پہلے کو چھوڑ دو، دوسرے کو قتل کر دو۔ اسلام میں دو جماعتوں کا تصور نہیں ہے، 3 4 5 تو دور کی بات ہے، صرف ایک جماعت کا تصور ہے، کیونکہ اللہ ایک ہے، اس کا رسول ایک ہے، امت بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے۔ جب دو جماعتیں ہوتی ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے یہ انتشار ہے، یہ مذموم ہے۔ ہمارے ہاں ڈیموکریٹک سسٹم نے اس کو ایسا متعارف کروایا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ جمہوریت کی خوبی ہے، لڑتے ہیں نا تو جمہوریت کی شان ہے، جمہوریت کی شان ہوگی، مگر اسلام کے میں یہ کبھی ہے، اسلام میں یہ مذموم ہے کہ مسلمان آپس میں رد کریں۔ ہاں اس کا محاسبہ بالکل ہوتا ہے، حکمران کا محاسبہ بالکل ہوتا ہے، اس کے جو مشیر ہیں ان کے مشورے کے بغیر فیصلہ نہیں ہوتا، وہ ان سے مشورہ کر کے فیصلے کرتا ہے، اور ہوتا ہے وہ خیر خواہ ہے، تو وہ بہت اچھا چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ھذا الامر نبوت و رحمہ، پہلے نبوت رحمت ہوگی، پھر خلافت رحمت ہوگی، پھر امارت و رحمہ، امارت رحمت ہوگی۔ امارت یعنی جس طرح ایک خلیفہ ہے، باقی اس کے فرما بردار ہیں، یہ بھی رحمت ہے۔ اور جو مغرب نے نظام دیا ہے یہ فرقت ہے، یہ انتشار ہے، افتراق ہے، یہ مسلمانوں کو تار تار کرنے والی بات ہے۔ ایک پارٹی لگی ہوئی ہے، سارے وسائل جھونک رہی ہے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو کرپٹ ثابت کرنے کے لیے، اور عوام میں ایسا بارود بھر دیتی ہے کہ جناب لوگ اس کو دیکھیں تو کوئی جوتا مارے، کوئی انڈے مارے، کوئی ٹماٹر مارے، اور کوئی آوازیں کسے، اور دوسری بھی کسی قسم کا کوئی خیال نہیں کرتی، کوئی حیا نہیں، اور کوئی کسر نہیں چھوڑتی اس کو نیچا دکھانے کے لیے۔ جھوٹے الزام ہے، عوام لگی ہوئی ہے، کھانے کو ملے نہ ملے، گیس بند ہے، حالت خراب ہے، پر وہ لگے ہوئے ہیں، اس کی پوسٹ کو اس کے خلاف بھیجو، اس پوسٹ کو اس کے خلاف بھیجو، اور جناب بھرا ہوا ہے سب کچھ۔ اسلام کے نظام میں یہ سب جرم ہے، عام مسلمان کے خلاف آپ الزام لگاتے ہیں تو جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو غلط بات کسی کے بارے میں کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، اگر بدکاری کی تہمت ہے تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے، اور اگر ویسے کوئی تہمت ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اس مقام پر رکھے گا جہاں سارے جہنمیوں کا خون اور پیپ بہہ کر آ رہی ہوگی، والعیاذ باللہ۔ اسکنہ اللہ فی ردغۃ الخبال۔ تو یہ دونوں کا فرق ہے۔ اب سعودیہ، اس میں 1000 قباحتیں ہوں گی، 1000 قابل اعتراض چیزیں ہوں گی، مگر رب کا حق ادا کرتے ہیں، توحید پر کاربند ہیں، پورے ملک میں کوئی شرک کا اڈا نہیں ہے، اور ان کے سکول میں توحید پڑھائی جاتی ہے۔ سکول میں اتنا دین پڑھایا جاتا ہے جتنا ہمارے دینی مدارس میں جو دوسرے لوگوں کے ہیں اس میں نہیں پڑھایا جاتا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے، اب آخر میں آ کر
نہ جانے کس کس کا دباؤ اور کیا کیا شر، جس کی وجہ سے عورت باہر آ گئی، جس کی وجہ سے بے حیائی تھوڑی بڑھ گئی، یہ سب ہوا۔ لیکن اب اندازہ تو لگاؤ کہ کب سے وہ انہوں نے ماشاءاللہ سے قائم کیا ہوا ہے اس نظام کو، آج تک حدود قائم ہیں اور آج تک امن اتنا ہے کہ پوری دنیا میں کسی ملک میں اتنا امن نہیں ہے۔ آپ 10 کروڑ کی گاڑی لے کر 1500 کلومیٹر اکیلے سفر کر جاؤ، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کئی کلو سونے والی دکانیں شٹر ڈاؤن کیے بغیر نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، کوئی پہرے دار نہیں بٹھایا ہوا باہر، شیشے کا دروازہ بند کیا اور چلے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے۔ اور پھر ایسی حکومت میں جو ہوتا ہے نا، مطلب فیصلہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، پتہ ہے کہ میں نے فیصلہ کرنا ہے اور میں نے خیر خواہی کرنی ہے۔ ہمارے ہاں سڑک ٹوٹتی ہے تو وہ ایک ایڈریس بن جاتی ہے، آپ وہاں سے جانا، وہاں سے سیدھے آ جانا، ٹوٹی سڑک آئے گی تو پھر وہاں سے آپ نکل جانا۔ اس کو یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ وہ بن چکی ہوگی میرے بتانے کے بعد، اس کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ سعودیہ میں ہم دیکھتے تھے کہ اگر انہوں نے ایک روڈ بنانا ہے تو متبادل راتوں رات بناتے تھے، روڈ بناتے تھے پکا کارپیٹ روڈ، اس کے بعد پھر اس کو چھیڑتے تھے جس کو چھیڑنا ہے۔ اس قدر وہ عوام کا خیال کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے وہاں اللہ تعالیٰ نے برکات دی ہوئی ہیں اور مسلمانوں کا آپس میں اتحاد، اتفاق، یگانگت، ان کا ایک دوسرے سے لین دین، تعاون ہونا، یہ وہ اصل ہے ہماری کہ ایک خلیفہ ہو، باقی سارے اس کی بات مانیں، وہ اس کی بات، وہ اس کی بات مانیں۔ اگر ہمارا ان کے ساتھ یہ پیچ اپ ہوا ہے اور یہ معاہدہ ہوا ہے تو یہ خبر نہیں بلکہ ہم اپنی اصل کی طرف لوٹے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کی وہ سیاسی نظام ہے، ان کو پتہ ہے میں نے فیصلہ کرنا ہے اور وہ نافذ ہونا ہے۔ اور پاکستان میں چونچوں کا مربع رہا، مگر جو موجودہ حکومت ہے یہ کتنی بری ہے، کتنے کرپٹ ہیں، اس کا مجھے نہیں پتہ، مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ فرما بردار ہے، طاعت گزار ہے، بات مانتے ہیں، منواتے ہیں ایک دوسرے کی، دو رائے نہیں ہوتی۔ اصل کہانی یہ ہے، حکومتوں کو جتنا نقصان یہ بات دیتی ہے نا کہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، ملک ڈوب رہا ہے مگر وہ ڈیم کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ یہ اپوزیشن نہیں مانتی۔ یہ اسلام کا سسٹم نہیں ہے۔ اسلام میں امیر المومنین پوچھ لیتا ہے سب سے، مگر فیصلہ اس کا حتمی ہوتا ہے، وہ اکثریت کے خلاف بھی ہو تو حتمی ہوتا ہے۔ تو یہ ہائیبرڈ قسم کی حکومت جو آئی ہے، یہ کس طریقے سے آئی ہے؟ فارم 47 سے آئی ہے یا 45 سے آئی ہے، جیسے بھی آئی ہے، اب وہ ایک پیج پر اس طرح ہیں کہ آپ کو اس کی برکات نظر آ رہی ہیں، دھڑا دھڑ نظر آ رہی ہیں، ایک دم نظر آ رہی ہیں۔ کبھی پاکستان بھیڑنے سے ہی ڈرتا تھا انڈیا کے ساتھ، ان کا جہاز بھی پکڑ لے تو فوراً، پائلٹ بھی پکڑ لے تو راتوں رات واپس کرتے تھے، وہ دھمکی ایسی لگاتے تھے ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ سب نکل گیا ان کا، اور پوری دنیا پر دھاک بیٹھ گئی، اس لیے کہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے وہ مضبوط ہے، بر وقت فیصلے تینوں افواج کے اور حکومت کے اس قدر یکجان ہیں اللہ کے فضل سے۔ اگر حکومت اور فوج ایک پیج پر نہ ہو تو پھر تو بر وقت فیصلے نہیں ہوتے، سارے کام ہی رہ جاتے ہیں۔ وہ آدھا کشمیر لے لیا، پیچھے سے آرڈر ہوا جی واپس ہو جاؤ، اور جو لیا وہ بھی واپس کرو، اور اتنی فوج وہاں چھوڑ کر آ جاؤ واپس، ہاتھ کھڑے کر لو، ہینڈز اپ ہو جاؤ۔ تو سیاستدان کوئی فیصلے کریں اور وہ جا کر کوئی کلنٹن کو مل رہا ہے، کوئی اس کو مل رہا ہے، جی فیصلے وہاں ہو رہے ہیں، اور لڑنے والے کوئی اور فیصلے کریں، تو ایسی چک چک ہوتی ہے کہ آپ جتنی بھی طاقتور ہوں آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس ساری کامیابیوں کے پیچھے وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کا یکجان ہونا ہے، اس وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔
اگر آپ کو اکانومی سٹینڈ ہوتی نظر آتی ہے، اگر آپ کو یہ سارے ملک آپ سے دوستی کو سعادت سمجھتے نظر آتے ہیں، اگر آپ کو عسکری میدان میں کامیابیاں نظر آتی ہیں، اللہ کے فضل کے بعد سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا کمانڈ اور کنٹرول ایک ہاتھ میں، اور وہ منسجم ہے، اور ان میں کوئی انتشار اور دو رائے نہیں اللہ کی طرف سے۔ اچھا جی، ہم فارم 45 پہ آ جاتے ہیں۔ فارم 45 سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب 47 45 کس آیت کا ترجمہ ہے بھائی؟ مطلب اس سے جو وائلیٹ ہو رہا ہے وہ کون سی آیت اور حدیث وائلیٹ ہو رہی ہے؟ تو اس سے آپ کو یاد ہے کہ فوج کہتی تھی کہ ہمارا 80 سال کا رابطہ اور احسانات ہیں سعودیہ کے، اس لیے ہماری فورن پالیسی میں یہ ریڈ لائن ہے کہ ہم سعودیہ کو چھوڑ کر ترکی کے ساتھ نہیں مل سکتے، ایران کی طرف نہیں جھک سکتے۔ مگر وہ پچھلی گورنمنٹ کہتی تھی نہیں، میں تو جا رہا ہوں کوالالمپور، اور وہاں جا کر ہم OIC کے مقابلے میں ایک تنظیم بنا رہے ہیں، میں اور ترکی اور ایران وہاں جا کر یہ کام کر رہے ہیں، نہ جانے کن جتنوں کے ساتھ روکا گیا۔ تو جب ایک ہوتا آکڑ خاں اور ایک ہوتا ہے کرپٹ کا بڑا ہی نقصان ہے، مگر آکڑ خاں کا اس سے بھی زیادہ نقصان۔ جب کمانڈ اینڈ کنٹرول ہی نہیں، جب کوئی فیصلہ نہیں ہو سکنا، تو خاک کہاں ہونے وہاں پر؟ تو نتیجہ اس کا آپ کے سامنے ہے۔ اس میں کسی سیاستدان کی ستائش نہیں کر رہا، سوائے ایک بات کے کہ طاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، بس۔ اور اگر آپ کہو نہیں قانون تو کہتا ہے کہ طاعت وزیر اعظم کی ہونی چاہیے اور فوج کی نہیں ہونی چاہیے، بھائی بات یہ تھوڑی ہے۔ اسلام کا قانون تو یہ ہے، کوئی جس طریقے سے بھی آ گیا، جس نے آ کر کے کنٹرول سنبھال لیا، اس کی اطاعت کرو۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی آ جائے، وہ الیکشن سے آ جائے، وہ دھونس سے آ جائے، اگر وہ اللہ اس کے رسول کے طریقے پہ چلاتا ہے، اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ وہی خلافت اسلامی ہے۔ بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ چلاتا ہے، تو ٹھیک ہے، بات ختم۔ کہ وہ کس طریقے سے آیا تھا، اسلام میں تو اس کا طریقہ طے ہی کوئی نہیں ہے۔ کبھی نومینیشن ہوئی ہے، کبھی 5-6 میں سے ایک کا انتخاب ہوا ہے، اور کبھی ویسے لوگوں نے ایک کو پسند کر لیا ہے۔ تو اس لیے ان چکر بازیوں سے نکلو اور انجوائے کرو۔ آپ کا ملک اللہ کے فضل سے اس وقت اوپر کو جا رہا ہے، اور لوگ آپ کے ساتھ ملنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا سا حادثہ نہیں ہوا۔ 70 سال تقریباً امریکہ کے اس کو سارا کچھ دیتے تھے، اسی کے بینکوں میں پیسے رکھتے تھے، وہی ان کے دفاع کے لیے آتا تھا، اور ان کے ساتھ طے تھا کہ تیرے ڈالر کے بغیر ہم تیل نہیں بیچیں گے۔ اس سے سوئچ کیا ہے عربوں نے، اور پاکستان کا مطلب اس کے پیچھے چائنا، یہ پورا سوئچ کیا ہے انہوں نے، ادھر سوئچ کیا ہے اور انڈیا کو زچ کیا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی سی تبدیلی نہیں ہے، اور یہ ایک دن رات میں نہیں ہو گئی، اس کے پیچھے کئی مہینوں کی محنت ہے، اور انہوں نے اس رازداری کے ساتھ کام کیا ہے کہ خبر تک نہیں آئی کہ وہاں جا رہے ہیں یہ لوگ۔ ہوتا ہے نا کہ فلاں دن جا رہے ہیں، بالکل نہیں، ایک دم گئے، اور اللہ کے فضل سے آپ کو حرمین کی پاسداری مل گئی ہے۔ اور جو تم جلتے کڑتے رہتے تھے نا کہ اسرائیل مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر سک رہے، خاطر جمع رکھو، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان جذبات کی قدر کرتے ہوئے ان کے صحیح استعمال کا ٹائم قریب لا رہا ہے انشاءاللہ۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید کامیابیاں بھی دے اور برکات بھی عطا کرے اور ان کو اسلام نافذ کرنے کی بھی توفیق دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی، پاکستان کی خیر کرے اور مسلمانوں کو متحد اور متفق فرمائے، جہاد کا علم بلند کرے، کافروں کو نیست و نابود کرے۔ واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک۔